سے اور اکابر سے ملتے ہیں، اور اس پر لوگوں کو اب ناز بھی ہونے لگا ہے. جیسے سادات ہیں تو وہ ظاہر آل رسول ہیں تو یقیناً ان کا ایک بڑی نسبت ہے، اور ایک مشہور خاندان سے ان کا تعلق ہے اور ان کی نسبت مسلمہ ہے. صدیقی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تعلق ہے. فاروقی ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد. عثمانی ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے. علوی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے. عباسی ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے. اس طرح کے کئی نام آپ کو مل جائیں گے. کوئی ہاشمی ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی انصاری ہے وغیرہ. امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہ نہ ہاشمی ہیں، نہ صدیقی ہیں، نہ فاروقی ہیں، نہ عثمانی ہیں، نہ علوی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ دنیا کے امام ہیں. اس کے باوجود وہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. اس کے باوجود علم و فضل کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام. اس کے باوجود آج وہ دنیا کے سب سے بڑے مسلک و مذہب کی پہچان ہے، جس کا نام ہے اہل سنت و جماعت. اس کی وہ پہچان ہے. اس کے باوجود کہ وہ پیچھے اپنے ایک معروف ایسا نسب نہیں رکھتے. یہ بات میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ دنیا میں فضل و کمال، امامت کا منصب، پیشوائی کا منصب، بزرگی کا منصب حسب نسب پر موقوف نہیں ہے. میں اس ذہن کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم صاحب نسب ہیں، ہمارا تعلق بڑے گھرانے سے ہے، ہم فلاں کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ بزرگیاں ساری بس ہمارے ساتھ مختص ہیں، اور دوسرا کوئی چاہے کچھ بھی کر لے وہ ہماری اجازت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. تو انہوں نے اس طرح سمجھا ہوا. تو نسبی جو خصوصیت یا فضیلت ہوتی ہے وہ علم و عمل کے ساتھ ہوتی ہے. اس کی تاثیر شریعت کا معیار یہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم اور مقرب کون ہے؟ جو سب سے زیادہ بعمل ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو تمہارے اندر سب سے زیادہ بااخلاق ہو. تو یہ فرمایا. یہ باتیں لوگ بیان نہیں کرتے اور یہ نہیں بتاتے، اور وہ جو قدرتی طور پہ اللہ نے دیا ہے اسی پہ تکیہ کرنا چاہتے، اسی پہ اپنے فضائل و کمالات کی عمارت کھڑی کر کے دکھانا چاہتے. تو دنیا کا اس دور کا 14ویں صدی کا ایک شخص، ایک امام، ایک بزرگ، جس کا دنیا علم و فضل میں ایک آفتاب جیسا مقام ہے کہ اس کی روشنی نہ جانے دنیا کے کتنے ایوان ہے علم و فضل کو روشن کر رہی ہے اور کرتی رہیں گی. ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کی جو یہ خوبی ہے اور فضیلت ہے کسی نسب حسب پہ نہیں کھڑی ہوئی. اور پیچھے جائیں 1200-1300 سال پیچھے تو دنیا کا ایک اور بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، اور وہ دنیا کی ایک عظیم امامت ہے، علم کی امامت اور دین کی تفہیم کی امامت، اجتہاد، فقہ و اجتہاد کی امامت، کہ جن کے بعد ان کا عشر عشیر بھی آج تک پیدا نہیں ہوا. نہ جانے قیامت تک کوئی آئے گا یا نہیں، سوائے اس کے جس کا ذکر حدیث میں آ گیا بس.
باقی ہم عام روٹین کے مطابق دیکھتے ہیں کہ ان کا عشر عشیر بھی کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا. ثانی تو دور کی بات ہے. ان کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی. اتنا بڑا نام ہے پوری دنیا کے اوپر جن کا آفتاب جگمگا رہا ہے، اور جتنے بھی آفتاب بعد میں جگمگاتے نظر آتے ہیں وہ اس آفتاب علم و فضل کے آگے ستارے معلوم دیتے ہیں، اور جتنے سمندر آگے علم کے بہتے دکھائی دیتے ہیں اس بحر محیط کے آگے وہ نہریں معلوم دیتے ہیں. اس کے باوجود امام ابو حنیفہ نہ تو سادات میں سے ہیں، نہ صدیقی ہیں، نہ فاروقی ہیں، نہ عثمانی ہیں، نہ علوی. ایسے ہی جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق آبائی افغانستان سے، ان کا تعلق آبائی ایران سے، فارس سے ان کے آبا و اجداد ادھر عراق میں تشریف لے آئے، عرب کے علاقوں میں. اس وقت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، ان کی خلافت کا دور چل رہا. اور پھر آپ ہی کے مبارک دور میں اور آپ ہی کے ہاتھوں پر امام ابو حنیفہ کے جد اعلیٰ نے اسلام قبول کیا. مذہب بھی مجوسی رکھتے تھے، اسلام قبول کیا. اور پھر اس کے بعد ان کے والد پیدا ہوئے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ، ان کو مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور برکت کی دعا فرمائے. وہاں سے یہ آفتاب طلوع دعائیں لے کر. تو علم و فضل کی دنیا میں کچھ ذرا اس طرح کی ترتیب بھی ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اور امت کے درمیان ایسے ایسے عظیم لوگ بھی گزرے ہیں. تو یہ تصور جو اب لوگوں نے علم سے بھاگ کر، عمل سے بھاگ کر، جد و جہد سے بھاگ کر شارٹ کٹ نکالنے چاہے اور یہ کوشش کی کہ کسی نسب کے اندر جا کے چھپ جائیں، کسی نسبت کے اندر جا کے چھپ جائیں اور نسب اور نسبت سے اپنا لوہا منوائیں اور دنیا کو قائل کریں کہ جی ہم جو ہیں وہ یہ ہیں، تو اس میں ان کا کوئی کارنامہ نہیں. اور نہ دین میں ایسا کوئی منصب ہے کہ علم کے بغیر، عمل کے بغیر وہ تسلیم کر لیا جائے. ایسا کوئی منصب دین میں نہیں. دین کا جو بھی منصب ہے، حتیٰ کہ اگر یہ نماز پڑھانے کا جو ایک عام کام ہے جو ہر مسجد میں ہو رہا ہے، جسے امامت صغریٰ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی کم از کم ایسا آدمی چاہیے کہ جو عام لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہو اور مسائل کو جانتا ہو، عقائد کا علم جانتا ہو، مسائل کا علم جانتا ہو، اور اس کے پاس علم اور صلاحیت ہو. جتنی زیادہ ہو اتنا ہی پھر وہ زیادہ اہل ہے. یہ ہے دین کا فیصلہ. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اپنی علمی قوت و طاقت سے منوایا ہے، اپنی علمی زور سے منوایا.